برائے خوشنود دیے جناب مولا مشکل کشا بلند ترین صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی جميع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد والصلاة والسلام على أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحسين عليه السلام: الآن انكسرت ظهري. صلوات محمد ادھر پہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر پر، اس گھر کے تمام مکینوں پر، بانی مجلس پر اور آپ تمام مؤمنین پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہم سب کو حضرت عباس علمدار کی شفاعت نصیب فرمائے. چونکہ حکم دیا گیا ہے کہ میں حضرت باب الحوائج کے حوالے سے کچھ عرض کروں، تو اس لیے میرے موضوع کا فوکس انہی کی ذات ہوگی اور ان کے حوالے سے کچھ چیزیں میں کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں عرض کروں. بس آپ کی توجہ چاہیے جو آپ نے سوال بھیجی پر محمد والے. یہ کھڑکی کھول دے چونکہ دھواں ہے یہاں پر اور اس کی وجہ سے محمد والے محمد صلوات. برائے خوشنودی مولا مشکل کشا بلند ترین صلوات. ایک اور پھر سوال بھیجی پر محمد. حضرت عباس علمدار اگرچہ شیعی عقائد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ 14 معصومین میں شامل نہیں ہے، لیکن اپنے مقام، مرتبے، کردار، اہل البیت علیہ السلام سے ان کی وفا اور اپنی پوری زندگی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزندوں سے ان کی جس طرح کی اٹیچمنٹ اور جس طرح کا تعلق رہا، اور علم، فضل اور تمام تر فضائل اور مراتب کے حوالے سے جو کچھ ان کے بارے میں روایات اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے، اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو جس طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو عالمۃ غیر معلمہ کہہ کر ان کے مقام کو خود حضرت امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اسی طرح سے مقام عباس کو حضرت امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے. جس میں آپ نے ان کے مقام علمی اور مقام معنوی کو اپنے کلمات میں بیان فرمایا ہے.
حضرت عباس امیر المؤمنین کے فرزندوں میں سے، اگر آپ ان کی زندگی دیکھیں ٹوٹل 34 سال، بہت زیادہ اگر مورخین نے لکھا ہے تو 38 سے 39 سال تک لکھا ہے، اور اس پورے عرصے میں ان کی زندگی کے تقریباً 18 سال لگ بھگ امیر المؤمنین کے سائے میں گزرے، اور ان 18 سالوں کے بعد تقریباً مزید 10 سال امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزرے، اور باقی سال امام حسین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ گزرے۔ لیکن اس ہستی کی جو عقیدت خود امیر المؤمنین سے رہی، جس طرح کا تعلق امام حسن مجتبیٰ سے رہا، جس طرح کا تعلق امام حسین سے رہا، اور جس مودت اور محبت کا رشتہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے رہا، وہ کیفیت قابل بیان نہیں ہے لفظوں میں۔ اس لیے کہ یہاں پر اگرچہ دنیاوی اعتبار سے سوتیلے رشتے شاید نظر آئے، دو الگ الگ ماؤں کی اولادیں، لیکن ان ہستیوں کے حوالے سے، یعنی اولاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، حضرت عباس علمدار کا رول اور کردار جب تاریخ میں انسان پڑھتا ہے اور غور کرتا ہے تو انسان ان کی اس وفا پر، یہ وفا صرف کربلا میں نہیں ہے، کربلا میں اس کا اظہار ہے عملی طور پر، اور بعض واقعات ایسے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا یہ پہلو نمایاں ہوا۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو ان کی زندگی کی ابتدا سے لے کر کربلا کے سفر تک، اس پورے عرصے میں اگر عباس کی ایک جملے میں تعریف کی جائے یا ایک جملے میں ان کی شناخت بیان کی جائے تو وہ سراپا وفا ہے، اور خود وفا کا نام عباس ہے۔ حضرت عباس اس طرح کی کیفیت اور اس طرح کی شناخت رکھتے ہیں، امیر المومنین کے اپنے دور میں بھی اور امیر المومنین کے بعد میں بھی۔ اس لیے جب ہم چاہے امام سجاد کے کلام میں دیکھیں کربلا کے بعد، چاہے امام باقر علیہ السلام کے کلام میں دیکھیں، چاہے امام صادق علیہ السلام کے، امام صادق کے بعد پھر عموماً کم اس ہستی کے حوالے سے کوئی کلام ملتا ہے کم ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو پہلو نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ خود امام زمان علیہ السلام نے کربلا کے حوالے سے جو کچھ فرمایا ہے، اس میں اگر عباس کو دیکھا جائے تو عباس چاند کی طرح چمکنے والی ہستی ہے واقع کربلا میں۔ سورج حسین ہے اور چاند عباس۔ شاید ان کو قمر بنی ہاشم کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو، لیکن جب آپ ان کو قمر بنی ہاشم کہتے ہیں تو اس میں ان کا مدنی زندگی کا وہ دورانیہ نظر آتا ہے، جس میں تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت عباس گھر سے نکلتے تھے تو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے رک جاتے تھے، اس لیے کہ ان کا چہرہ اتنا حسین اور اتنا جمیل ہوا کرتا تھا۔ اگر ان کو قمر بنی ہاشم کہا گیا، یعنی بنی ہاشم کا چاند، تو یہ گویا ان کے حسن، ان کے جمال اور ان کے چہرے کی اس کشش اور نورانیت کی وجہ سے کہا گیا کہ جو بھی ان کو دیکھتا اس چہرے میں جذب ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت علی اکبر اور حضرت عباس دلاور کے درمیان عمر کا بہت زیادہ فرق نہیں ہے، یہ قریب قریب ایک دوسرے کے ہم عمر لگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ فرق ہوگا تو 6 سال 7 سال 8 سال، اس سے زیادہ نہیں تاریخی اعتبار سے۔ جو ہمارے یہاں رائج اور معروف ہے اس سے میرے سروکار نہیں ہے، لیکن اگر آپ کتابوں میں دیکھیں، تحقیق کی دنیا میں دیکھیں تو حضرت علی اکبر اسی لیے ہے کہ فرزندان حسین میں سب سے بڑے ہیں چونکہ اکبر ہے،
اور امام سجاد اوسط ہیں، درمیانے، اور علی اصغر چھوٹے ہیں، یعنی سب سے چھوٹے اور سب سے کم۔ اس لیے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ ابن رسول اللہ، آپ نے اپنے 3 بیٹوں کا نام علی رکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ یہ اکبر و اوسط و اصغر نام نہیں ہے، یہ اوصاف ہے، اور ان کے عمر کے لحاظ سے سٹیٹس کو بیان کر رہے ہیں۔ نام علی ہے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ جب پوچھا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے جو جملہ عطا فرمایا جواب میں، وہ بڑا دلچسپ اور بہت ہی معنوی ہے۔ فرمایا کہ امویوں نے میرے بابا علی کے نام کو مٹانے کی جتنی کوشش کی ہے، اس کے مقابلے میں اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دیتا تو سب کے نام علی رکھتا، اور اس میں ایک نام حضرت علی اکبر کا ہے۔ تو علی اکبر کی جو عمر بیان کی گئی ہے وہ تقریباً 28 سال ہے۔ کربلا میں جب آپ تھے اس وقت 28 سال۔ اور حضرت عباس علمدار کی جو عمر بیان کی گئی ہے وہ 34 سال ہے، معروف 34 سال ہے مورخین کے درمیان۔ تو اس اعتبار سے 6 سال کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے۔ لہذا مورخین یہ کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں، ایک علی کا بیٹا اور ایک حسین ابن علی کا بیٹا، جب یہ گھروں سے نکلتے تو گلی میں، بازاروں میں جو لوگ ہوتے وہ اس لیے رک جاتے کہ ایک شبیہ پیغمبر تھا اور دوسرا شبیہ علی، اور دونوں کے چہرے اتنے پرکشش تھے کہ لوگ اپنی نگاہیں ان چہروں سے ہٹا نہیں پاتے تھے۔ حضرت عباس اس شخصیت کا نام ہے۔ اپنے قد، اپنے جمال، اپنی سہولت، اپنے رویے، اپنے اخلاق، حسن خلق، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی کمال کے حوالے سے مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عباس علمدار کے چہرے پر ایک ایسی ہیبت ہوتی تھی کہ سامنے والا جب ان کے سامنے آتا تھا تو مرعوب ہو جاتا تھا اور اس کی زبان بند ہو جاتی تھی اس ہیبت کی وجہ سے۔ لیکن جب یہی پرہیبت ترین شخصیت حسین ابن علی کے سامنے بیٹھتی تو وہاں پر ان کی کیفیت ایسے ہوتی جیسے ایک ادنا شخص ایک اعلیٰ ترین ہستی کے سامنے براجمان۔ اتنی عظیم ہستی خود امام حسین کے سامنے اتنے بچھے ہوئے اور اتنے زیادہ منکسر، اتنے زیادہ متواضع، اتنے زیادہ خاضع۔ قبر بنی ہاشم اگر ان کو کہا گیا تو اس کی وجہ یہی ہے۔ اگر آپ ان کے روایات میں القاب دیکھیں، احادیث میں ان کے القاب، ان کے نام اور ان ناموں کے پیچھے موجود فلسفہ، تو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب حضرت عباس کا نام عباس رکھا تو ان کی معنوی خصوصیات کو سامنے رکھ کر یہ نام منتخب فرمایا، اس لیے کہ ان کے اندر جو سہولت و ہیبت، جو شجاعت اور بہادری، اور جو شجاعت کی انتہا تھی جس کو آپ تحور کہتے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے عباس کا نام عباس رکھا گیا۔ اور اس کا جو معنی عرب میں اس زمانے میں لیا جاتا وہ یہی تھا کہ جب شیر دھاڑتا ہے اپنے شکار کو دیکھ کر تو اس کی جو ہیبت تاری ہوتی ہے، اس ہیبت سے ہر سامنے سننے اور دیکھنے والا مرعوب ہو کر بھاگتا ہے۔ تو اس لیے عباس کو عباس کہا گیا کہ ان کے اندر وہ ہیبت ہوتی تھی جو ہیبت اس شیر کے دھاڑ میں اور اس شیر کو دیکھنے میں انسان کو محسوس ہوتی تھی۔ سروات جیون محمد والے۔ میں نے کچھ روایتیں اس حوالے سے جمع کی تھی، تو لیکن میں ان روایتوں کی طرف نہیں جاؤں گا، بلکہ کچھ ایسی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جن کا تعلق زیادہ انسان کے دل سے ہے۔ حضرت عباس علمدار کا ایک لقب کیا ہے؟ باب الحوائج۔ باب الحوائج کا کیا مطلب ہے؟ حاجتوں کا دروازہ۔ اگر آپ اہل البیت کی روایات پر غور کریں، باب الحوائج کا عنوان 3 شخصیات کے لیے آیا ہے۔
جبکہ اہل البیت میں 14 معصومین ہیں، نبی کریم خود بھی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اور 12 بقیہ ائمہ، 14 شخصیات۔ ان 14 شخصیات میں باب الحوائج صرف ایک شخصیت کے لیے ہے، اگرچہ یہ سب کے سب ابواب حوائج ہے، لیکن جو معروف ہے اور روایت میں جن کے لیے خصوصیت کے ساتھ ذکر ہوا ہے وہ ایک ہی امام ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، امام اعظم۔ اور امام موسیٰ بن جعفر چونکہ معصوم بھی ہے اور امام بھی ہے، اس کی بات سمجھ آتی ہے، لیکن یہی لقب، یہی عنوان بعینہ دو اور ان شخصیات کے لیے روایات میں آیا ہے جو امام نہیں ہیں لیکن ان القاب کے مکمل آئینہ دار ہیں، اور ان میں ایک حضرت ششماہ علی اصغر ہے اور دوسرے حضرت ابوالفضل العباس۔ ششماہ علی اصغر کے لیے بھی یہی عنوان آیا ہے کہ وہ باب الحوائج ہیں۔ ہم عام طور پر جب دیکھتے ہیں تو عمر کو دیکھ کر کسی کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اہل البیت کے بچے، اہل البیت کے گھرانے کے فرزند، اہل البیت کی اولادیں جو اہل البیت میں سے ہیں، وہاں پر عمر معیار نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح سے حضرت مریم کے بیٹے میں عمر معیار نہیں ہے، پیدائش کے فوراً بعد قرآن کی گواہی کے مطابق کہتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے اور نبی بنا کر تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ اگرچہ ابھی نومولود ہے، پیدا ہوتے ہوئے ابھی زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہوئے ہوں گے، 15 منٹ ہوئے ہوں گے، 1 گھنٹہ ہوا ہوگا، 2 گھنٹے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ بچہ نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے، اس لیے کہ ایک مقدس ترین ہستی کے گھر اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ اہل البیت کے یہاں بھی ایسا ہی ہے، اہل البیت کے بچے بچے نہیں ہیں، ان کو عمر کے دائرے میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ لہذا حضرت علی اصغر کو باب الحوائج اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی عملی زندگی میں اس باب الحوائج کے دروازے پر جا کر اگر ان کے توسل سے، ان سے متوسل ہو کر کچھ مانگے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے وہ باب الحوائج۔ لیکن ان کے ساتھ حضرت عباس علمدار کو بھی باب الحوائج کہا گیا، اور یہ عام انسانوں نے نہیں کہا، معصوم کی زبان سے نکلا، اس لیے کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر سے کوئی شخص واپس خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، حاجتوں کی برابری کا دروازہ۔ ان کے ایک القاب میں سے ایک لقب باب الحسین بھی ہے، جس طرح سے باب الحوائج ہے اسی طرح سے باب الحسین بھی ہے۔ باب الحسین کا کیا مطلب ہے؟ حسین تک پہنچنے کا دروازہ۔ عباس کے حروف 133 ہیں۔ میں 2 چیزیں یہاں پر عرض کر دوں۔ ایک روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی، دوبارہ سلوات بھیجے پر محمد والی۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجے پر مجھے تھوڑی سی حساسیت ہے اس دھوئے سے، تو اس کی وجہ سے میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا ہوں، یہاں سے وہ دھواں ختم نہیں ہو رہا۔ سلوات بھیجے ایک دفعہ پھر حضرت عباس علمدار کی وجہ سے امام صادق علیہ السلام کی حدیث، اور حدیث بھی عجیب ہے، اور اس حدیث کو بہت سارے علماء نے نقل کیا، میں نقل کر رہا ہوں آیت اللہ ہے آملی سے، جو قوم کے بہت بڑے مجتہد تھے۔ آیت اللہ آملی، حسن زادہ آملی وفات پا گئے، بہت سارے علوم کے ماہر اور اپنے زمانے کے متبحر ترین عالم۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں اس حدیث کا حوالہ دیا، اور وہ اس کتاب میں انہوں نے 1000 نقطے بیان کیے، جن میں سے ایک نقطہ یہ ہے
فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص سخت ترین حالات میں ہو، سخت ترین حالات، اس کو کوئی ایسی مشکل ہو جو کسی بھی صورت میں حل نہیں ہو رہی ہو، اور کوئی دروازہ اس کے لیے کھلتا نہ ہو جس کی وجہ سے اس کی وہ مشکل حل ہو سکے، تو اس کے پاس ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ 133 بار، یعنی یہی حضرت عباس کے نام کے عدد کے برابر 133 بار اللہ کی بارگاہ میں حضرت عباس علمدار کا واسطہ دے کر یہ دعا، یہ جملہ پڑھے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ جملہ 133 بار پڑھے اور تبسل کرے حضرت عباس علمدار سے. اگر یہ کرتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ حضرت عباس علمدار کے در سے وہ خالی ہاتھ لوٹے، اس لیے کہ وہ باب الحوائج ہے، باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ. ہمارے ہاں حوزہ علمیہ میں بڑے بڑے فقہا گزرے، بڑے بڑے علماء گزرے، جن علماء نے مکتب تشیع کی فقہی اساس کو زندہ کیا. ان میں سب سے بڑا نام صاحب جواہر، اجتہاد کی دنیا میں ان کا بڑا نام ہے. اس لیے بڑے بڑے فقہا جب فقہی ابحاث کرتے ہیں تو ان کی کتاب سے استفادہ کرتے ہیں. محمد حسن صاحب جواہر، ان کے ایک شاگرد ہیں آیت اللہ آشتیانی، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا، کہا کہ ہم جا رہے تھے کربلا کی طرف، میں رات لیٹ پہنچا، اس زمانے میں لیٹ پہنچا. جب شہر میں گیا تو سارے دروازے بند تھے، میں سیدھا حرم چلا گیا، رات کا وقت تھا. تو ایک کونے میں بیٹھ کے اپنی عبادات کی اور کچھ دیر بعد مجھے نیند آ گئی. نیند میں نے دیکھا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے ذریعے کے قریب حضرت حبیب ابن مظاہر کے قبر کے ساتھ میں بیٹھا ہوں. نبی کریم تشریف فرمائے، امیر المومنین تشریف فرمائے، امام حسین تشریف فرمائے. اس اثنا میں اچانک کچھ فرشتے آئے نبی کریم کی بارگاہ میں. عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں حضرت عباس نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور انہوں نے گزارش کی ہے کہ آل قبا، ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، ان کا فلان سردار اور اس کا بیٹا اس وقت جانکنی کے عالم میں ہے، اور اس کی ماں، بچے کی ماں میرے مزار پر ہے، میرے حرم میں ہے. وہ مجھ سے متوسل ہوئی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں تاکہ اس کو شفا ملے، وہ دوبارہ اس کو زندگی ملے. کہتے میں دیکھ رہا تھا، رسول کریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فوراً فرمایا کہ نہیں، اللہ نے اس کی موت مقدر کر دیا ہے، اس لیے وہ بچ نہیں سکتا. جب یہ جواب ملا تو یہ فرشتے چلے گئے. کچھ دیر بعد کہنے لگے میں نے سنا ایک غل برپا ہے، شور برپا ہے، اور لگتا ہے کوئی آ رہا ہے. اس اثنا میں نے دیکھا حضرت عباس علمدار تشریف لائے. جب حضرت عباس علمدار تشریف لائے تو میں نے ان کو اس حالت میں دیکھا جس حالت میں کربلا میں آپ شہید ہوئے تھے. آپ کے سارے جسم میں زخم تھے، آپ کے دونوں بازو قلم تھے. اس کیفیت میں رسول کریم کی بارگاہ میں آپ تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر اس خاتون کے بچے کو شفا نہیں ملنی اور اللہ کی رضا یہی ہے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، پھر مجھ سے باب الحوائج کا لقب واپس لے لیں، یا باب الحوائج کا لقب مجھ سے واپس لے لیں، یا پھر اس بچے کو شفا دیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بلند کیا، ساتھ میں امیر المؤمنین سے فرمایا کہ آپ بھی ہاتھ اٹھائیے. انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے. کہتے ہیں جب دونوں نے ہاتھ اٹھائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اور جیسے ہی دعا فرمائی میری آنکھ کھل گئی. میں نے دیکھا دن چڑھا ہوا ہے. میں فوراً نکلا اسی قبیلے کے پاس، ان کے سردار کے گھر گیا، دروازے پر دستک دی. انہوں نے دروازہ کھولا. میں نے کہا کہ آپ کا بیٹا بیمار ہے. کہا
تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے بیٹے کو شفا مل گئی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں اس کا شاہد ہوں. میں اندر گیا تو وہ مجھے خود لے کر گئے اس کمرے میں جہاں پر بیٹا رات بھر جانکنی کی کیفیت میں تھا. جب ہم وہاں پر پہنچے تو اس اسنا میں پیچھے سے اس بچے کی والدہ بھی حرم حضرت عباس سے واپس آئی. پھر اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں حضرت عباس کے حرم سے شفا لے کر آئی ہوں, میرا بچہ بچ گیا ہے. کہنے لگے وہاں پر ماں یہ گواہی دے رہی اور ادھر میں یہ گواہی دے رہا ہوں اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس بچے کو رسول کریم کی دعا کے نتیجے میں صحتیاب ہوتے ہوئے دیکھا. یہ حضرت عباس علمدار کے ان کرامات میں سے جو اس اسم کی وجہ سے ہے کہ ان کو باب الحوائج کہا گیا ہے. آیت اللہ کشمیری کا نام آپ نے سنا ہوگا, تقریباً کوئی 20-25 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. بہت بڑے عارف تھے اور نجف میں زیادہ ان کی زندگی گزری, لیکن قم میں مدفون ہے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم. بڑے ہی مانوی انسان تھے. ان کی بہت ساری کتابیں ہیں جو ان کے انٹرویوز اور ان کی گفتگو پر مبنی ہیں. ایک دو ان کی ویڈیوز بھی اس وقت شاید یوٹیوب میں موجود ہیں, اگر کبھی آپ کو توفیق ملے دیکھ لیجیے. بڑے ہی مانوی انسان, اصالتاً کشمیر کے تھے لیکن نجف میں پلے بڑے. انہوں نے ایک واقعہ ایک جگہ خود بیان کیا ہے, کہا کہ ایک واقعہ ان کے بارے میں اور بیان کروں گا. وہ کہنے لگے کہ میں ایک دن حرم امیر المؤمنین سے نکلا زیارت کے بعد, وادی السلام میں چلا گیا. وادی السلام میں جا کے قبور کی زیارت کر رہا تھا. اس اسنا میں ایک شخص کو میں نے دیکھا, ابا اس سے اوڑی ہوئی ہے, سر پہ ایک ٹوپی ہے. میرے قریب آ کر کہا کہ امام حسین کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں کرنا چاہتا ہوں. کہا میرے ساتھ آ جاؤ. یہ خود آیت اللہ ہیں, مجتہد ہیں, سید ہیں, بزرگوار. کہنے لگے کہ میرا ہاتھ انہوں نے تھاما, ایک جگہ مجھے بٹھایا زمین پر اور ہم نے رخ کیا کربلا کی طرف. جیسے ہی انہوں نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, کربلا کی زمین اٹھی اور ہمارے سامنے نمودار ہو گئی. حرم ہمارے سامنے, دونوں حرم امام حسین اور حضرت عباس کے ہمارے سامنے نمودار ہوئے اور ہم نے حرم کو دیکھتے ہوئے وہ زیارت پڑھی. یہ شخصیت بھی ایسی شخصیت ہے, بہت ساری ان کی کرامات. وہ کہنے لگے میں کربلا میں گیا, اس دور میں صدام کا دور تھا اور حرم میں آج کی طرح کا اس طرح کا رش نہیں ہوتا, بہت کم لوگ ہوتے تھے. کہتے ہیں وہ اطراف کے حجروں میں سے ایک حجرے میں نے خاتون کو دیکھا کہ کچھ لوگ لائن میں کھڑے ہیں اور اس خاتون سے استخارہ کرواتے ہیں. میں نے پوچھا کیا ہے یہ سلسلہ؟ کہا کہ اس خاتون کا استخارہ بڑا ایگزیکٹ آتا ہے. اچھا, جب وہ سارا ختم ہوا استخارے کا سلسلہ, میں گیا, میں اس خاتون کو سلام کیا, اس نے جواب دیا. میں نے پوچھا کہ تمہارے استخارے کے پیچھے بات کیا ہے؟ کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور میرے بچے یتیم تھے. میرے سامنے کوئی ایسا ذریعہ معاش نہیں تھا جس کی وجہ سے میں اپنے یتیم بچوں کو پالتی. حرام میں مبتلا ہونے لگی تو میں نے اپنے آپ کو روکا اور ابوالفضل عباس کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. یہاں آ کر میں نے ان سے کہا کہ میرے سامنے کوئی اور راستہ نہیں ہے, شوہر موجود نہیں ہے, ان یتیم بچوں کو میں نے پالنا ہے. اب آپ ہی میرا ہاتھ تھامیے, ورنہ اگر آپ نے میری حفاظت نہیں کی تو میں خدا نخواستہ حرام کے راستے پر نہ پڑوں. وہ خاتون بتانے لگی کہ اس اسنا میں حضرت عباس علمدار نے خود آ کر مجھے کہا یہ تسبیح لو اور چلی جاؤ حرم کے اندر, لوگ تمہارے پاس استخارے کے لیے آئیں گے, تم صرف تسبیح کے دامن کو پکڑو اور اس کے بعد منہ کھولو, جو تمہارے ذہن میں آئے وہ بول دو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد سے کہنے لگی آج تک ہمیشہ جب لوگ استخارے کے لیے آتے ہیں تو میں تسبیح ہاتھ میں لیتی ہوں اور جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ میں بیان کر دیتی ہوں. میرا اس سے تعلق نہیں ہے, وہ مجھ سے بلوایا جاتا ہے اور میں بول دیتی ہوں اور لوگ پھر اس کے عوض کچھ نہ کچھ دے جاتے ہیں اور میرے بچوں کا گزر بسر اس طرح سے ہو رہا ہے. باب الحوائج, باب الحوائج یہ آسان بات نہیں ہے. باب الحوائج, باب الحسین بھی اسی معنی ہے کہ اگر آپ باب الحسین کے آداب دیکھیں تو وہ بھی 133 بنتے ہیں.
عباس کے عدد بھی 133 ہے. تو گویا حسین ابن علی کا دروازہ بھی یہی عباس ہے اور نام بھی باب الحسین ہے. اس لیے بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا ہے اور روایات میں بھی آئے کہ جب کربلا جاؤ تو پہلے حضرت عباس کے پاس جاؤ, وہاں پر ان کی زیارت کر کے اجازت لے کر پھر جاؤ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ, اس لیے کہ حسین کے دروازے کا نام عباس ہے. سماج میں جیون ایک دفعہ پھر سلوات. ایک دفعہ پھر سلوات. اگر ہم اپنی نمازوں پر غور کریں اور ساتھ میں ائمہ کی احادیث پر, ہم جب حضرت عباس علمدار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں پھر زیارت پڑھتے ہیں اور اس زیارت میں ایک جملہ کہتے ہیں, السلام علیکم یا عبد الصالح, میرا سلام ہو آپ پر اے خدا کے صالح ترین بندے. ذرا غور کیجیے, عبد الصالح کا کیا مطلب ہے؟ یعنی صالح کا جو اطلاق ہونا چاہیے اور اس کی معراج پر جو لوگ ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. اگر آپ ائمہ کے بعد دیکھیں, خود امام حسین علیہ السلام کے کلمات میں دیکھیں, حضرت عباس کے حوالے سے منقول زیارات میں دیکھیں, وہ زیارتیں جو معصوم امام کی زبان سے نکلے ہیں, عام عوام کی, معصوم امام کی, ان زیارتوں میں موجود عبارات پر اگر آپ غور کریں تو ان سے محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عباس کا مقام کیا ہے. حضرت عباس علمدار کو ہم کہتے ہیں ایھا العبد الصالح. ایھا العبد الصالح کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم اپنی نماز میں کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو ان صالحین میں صالح ترین فرد عباس علمدار ہے. تو ہماری ان نمازوں میں بھی جب ہم سلام کرتے ہیں تو ہمارے سلام کا ایک عظیم ترین مخاطب حضرت عباس علمدار ہے. اس لیے کہ صالح انسانوں میں, اللہ کے مقرب ترین بندوں میں اگر کوئی شخص اپنے معراج پر ہے تو وہ عباس علمدار ہے. صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. حضرت عباس کی والدہ کون ہے؟ حضرت عام طور پر ہم کہتے ہیں ام البنین. نام تو ام البنین میں کیا ہے؟ نام فاطمہ ہے. فاطمہ کلابیہ کہتے ہیں, بنی کلاب. روایت آپ نے سنی ہے اور ذاکر اور خطبہ ہمیشہ عموماً بیان کر دیتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار کی ضرورت تھی, اس لیے امیر المؤمنین نے اپنے بھائی عقیل کے ذریعے سے اس قبیلے میں نیک ترین اور صالح ترین خاتون کا انتخاب کیا اور شادی کی, اور حضرت عباس ان کے بھائی اس شادی کا نتیجہ ہے. یہ خلاصہ کلام ہے, تاریخ کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں. لیکن اس میں جو پہلو اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ قبیلہ شجاع ترین قبیلہ ہے, شجاع ترین, اور شبل ذیلجوشن بھی اسی قبیلے سے ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عباس کے ماموں تھے, رشتے میں دور کے ماموں ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اسی قبیلے سے. لیکن ایک ہی قبیلے سے ہونے کے باوجود دو الگ الگ روح ہیں. ایک طرف شبل میں ذیلجوشن ہے اور دوسری طرف فاطمہ کلابیہ ہے, جن کا بیٹا عباس علمدار ہے. اس ماں کے ایمان کی سطح آپ دیکھیں جس نے حضرت عباس کی پرورش کی ہے, اس ماں کی شجاعت کا لیول دیکھیں جس نے حضرت عباس کی پرورش کی ہے, اس ماں کے ایمان اور خدا پر یقین اور عشق حسین کا لیول دیکھیں کہ جب کربلا کے واقعے کے بعد مدینہ لوگ پہنچے اور بشیر وہ پہلا فرد ہے جس نے کربلا کے اس واقعے کی خبر پہنچائی ہے. ملاقات ہوتی ہے اس بی بی کی بشیر سے, اور جب وہ بتاتا ہے
کہ اے بی بی کربلا میں آپ کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے. یہ خاتون جواب میں کیا کہتی ہے؟ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ تمہارے چاروں بیٹے شہید ہو گئے؟ مجھے یہ بتاؤ ابا عبداللہ الحسین کا کیا حال ہے؟ میرے لیے وہ اہم ہے. پھر اس کے بعد ان کے جملوں کا مفہوم یہ ہے کہ ہزاروں بیٹے ابا عبداللہ الحسین پر قربان. وہ شخصیت جنہوں نے اس طرح سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا احترام کیا، اس طرح سے اولاد فاطمہ کا احترام کیا، تو ان کی آغوش میں پلنے والے بچوں کے اندر احترام کا کیا لیول ہونا چاہیے؟ حضرت عباس اس حوالے سے بڑے اہم ہیں کہ ماں کی طرف سے جس طرح کی تربیت نصیب ہوئی، اور دوسری طرف اسی قبیلے کا ایک فرد ہے شمر بن ذوالجوشن. شمر بن ذوالجوشن کربلا میں شمر بنا ہے. شمر یعنی مقبوض ترین کردار، بدترین کردار. یعنی شمر کا نام آتا ہے تو انسان کے ذہن میں ایک کریہ ترین، مکروہ ترین، قابل نفرت ترین شخص کا چہرہ سامنے آتا ہے. لیکن کیا شمر بن ذوالجوشن ایک دن میں شمر بنا ہے؟ نہیں. پہلے وہ امیر المومنین کے لشکر میں تھے. امیر المومنین کے سپاہیوں میں سپاہی نہیں بلکہ ایک حصے کا سربراہ تھا، کمانڈر. 20 سال پہلے امیر المومنین کے ساتھ تھے، 20 سال کے بعد قاتلان حسین میں شامل ہے. شمر کو شمر ایک دن میں نہیں بنایا کسی نے. شمر کو شمر بننے کے لیے 20 سال لگے. آپ اگر شمر کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اسی قبیلے کا فرد ہے، اس کی نمازیں نہیں چھوٹتی، اس کی داڑھی بھی ہے، اس کے تن پر اسلامی لباس بھی ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کی نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوتی تھی. لیکن امیر المومنین کے اپنے لشکر میں بھی تھا. لیکن جب انسان کے اندر انحراف پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک دم نہیں ہوتا، آہستہ 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 رفتہ رفتہ. خود اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں. نتیجتاً ایک مختصر عرصے کے بعد امیر المؤمنین کے لشکر کا سپہ سالار، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ امیر المؤمنین کے لشکر کا سپہ سالار وہ بن جاتا ہے شمر بن ذوالجوشن، جو کربلا میں امیر المؤمنین کے بیٹے کا وہ قاتل بنتا ہے جس کو پوری تاریخ تا قیامت لعنت کرتی رہے گی. عزیزان من، جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو شمر بننے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی، تھوڑا سا ٹائم چاہیے. اس لیے اپنے اندر غور و فکر کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر بھی کوئی شمر پل رہا ہو اور ہمیں نہ پتا. عام زندگیوں میں ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. حضرت عباس علمدار کو روایات میں بابصیرت ترین فرد قرار دیا گیا. بصیر، بابصیرت شخصیت. کس لیے؟ اس کی ایک مصداق شمر کے مقابلے میں حضرت عباس کا موقف ہے. جب شمر آیا حضرت عباس علمدار کی بارگاہ میں شب عاشور یا ایک دن پہلے، اور یہ کہہ کر آیا کہ تم ہمارے بھانجے ہو، ہم تمہارے لیے امان نامہ لے کر آئے ہیں، تم آ جاؤ اس طرف تاکہ بچ سکو، تمہارے بھائی بچ سکیں. تو جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ تم پر بھی اور تمہارے اس امان نامے پر بھی لعنت ہو کہ اگر فاطمہ کا بیٹا محفوظ نہیں ہے تو اس دنیا میں کسی کو جینے کا حق نہیں ہے. عباس کیسے فاطمہ کے بیٹے کو چھوڑ کر کہیں پر جا سکتا ہے؟ تم پر بھی لعنت. یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ تم پر بھی لعنت اور تمہارے اس امان نامے پر بھی لعنت. یہاں پر کون سی چیز عباس علمدار کو اس سخت ترین موقف کے ساتھ کھڑا کرتی ہے؟ ان کی بصیرت. اور شمر کو کون سی چیز لا کر شمر بنا دیتی ہے؟ رشتہ یاد آتا ہے اپنا، لیکن جو حسین سے رشتہ ہونا چاہیے وہ یاد نہیں آتا. وہ انسان کی وہ نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر گمراہی، غفلت اور اپنے آپ سے بے خبری. نتیجتاً شمر ادھر چلا جاتا ہے اور حضرت عباس علمدار کا یہ مقام بن جاتا ہے. اس لیے خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمارے اندر پلنے والے شمروں کو شکست دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلوات بھیجیں محمد وعلیہ.
حضرت عباس علمدار، میں نے عرض کیا جیسے کہ 18 سال انہوں نے گزارے ہیں امیر المؤمنین کے ساتھ، تقریباً 18 سال. وہ جو 18 سال گزرے ہیں ان میں ان کی زندگی کے بعض واقعات کو مورخین نے نقل کیا ہے، اور وہ واقعات بڑے عجیب ہیں. ان میں سے ایک صفین کی جنگ ہے. صفین کی جنگ میں تاریخ کہتی ہے، بعض لوگوں نے تاریخ کا یہ گوشہ نقل کیا ہے کہ ایک دن گھمسان کی جنگ تھی اور سخت حملے ہو رہے تھے. اس اسنا میں سب نے دیکھا ایک نقاب پوش نوجوان میدان میں اترا ہے، اور جب وہ نقاب پوش سامنے لشکر معاویہ کے سامنے گیا تو معاویہ نے ابھی شخصا نامی اتنے ایک سردار سے کہا کہ تم مقابلے میں جاؤ. اس نے غرور کے ساتھ کہا کہ میں کیوں، میں اپنے کسی ایک بیٹے کو بھیج دیتا ہوں. اس نے اپنے پہلے بیٹے کو بھیجا، مارا گیا. دوسرے کو بھیجا، مارا گیا. تیسرے کو بھیجا، مارا گیا. تاریخ کا یہ گوشہ کہتا ہے کہ 7 بیٹے تھے، ساتوں کے ساتوں اس نقاب پوش کے ہاتھوں مارے گئے. پھر اس کے بعد وہ خود اترا، اور جب وہ سامنے آیا تو اس کو ایک ہی وار میں 2 حصوں میں اس نقاب پوش جوان نے تقسیم کر دیا، ایک ہی وار. اور جب ایسا ہوا تو اس کے بعد جب نقاب پوش واپس امیر المؤمنین کی بارگاہ میں آیا تو خود لشکر امیر المؤمنین کے اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ نقاب کے پیچھے ہے کون. اس نقاب پوش نے جب اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا امیر المؤمنین کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھا عباس علمدار ہے. عباس علمدار کی شجاعت کا یہ عالم اس میدان میں جہاں پر ابھی وہ صرف 18 سال کے. اس لیے جب کہا جاتا ہے عباس عباس ہے، کوئی اور عباس نہیں بن سکتا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بچپن ہی سے ان کے اندر جو شجاعت ہے وہ اس طرح کی شجاعت ہے، اس طرح کی شجاعت. امام صادق علیہ السلام نے آپ کے علم کے حوالے سے ایک جملہ فرمایا ہے، زق العلم زقا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عباس علمدار کو اتنا علم عطا کیا تھا کہ وہ سراپا علم تھے. ہم نے صرف شجاعت کے حوالے سے سنا، ہم نے صرف وفا کے حوالے سے سنا. آپ ذرا دیکھیں، احادیث ہمیں بتاتی ہیں، نبی کریم کی احادیث ہے کہ من اصبح یا من اخلص للہ 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبہ الی لسانہ. جو شخص صرف 40 دن اپنے آپ کو اللہ کے لیے مخلص کر دے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کرتا ہے. یہ روایات ہے، نبی کریم کی روایات ہے، اہل بیت یہاں موجود ہے. اسی طرح سے ایک اور واقعہ اور روایات آپ کے سامنے آپ نے پڑھا ہے اور سنا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے کچھ شاگرد ایسے تھے جن کو امیر المؤمنین نے بڑی خصوصی ان کی تربیت کی ہے، جن میں ایک میثم تمار، ایک رشید حجری ہے، ایک حبیب ابن مظاہر ہے. کچھ اور بھی ایسے اصحاب ہیں جن کو مختلف علوم سے نوازا ہے، مختلف علوم سے، اور ان علوم کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، باقیوں کی طرح سے نہیں. ان علوم کی وجہ سے وہ بابصیرت ہیں، باقیوں کی طرح سے نہیں. اس لیے ان کو مستقبل نظر آتا ہے، حقائق نظر آتے ہیں، عالم غیب نظر آتا ہے. اس لیے بعض اوقات ان کی زندگیوں میں ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جو عام افراد جس کو سمجھ نہیں سکتے. لہٰذا جب ان سے آپ بات کرتے ہیں تو وہ بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن کو ان کے ارد گرد کے لوگ اس وقت جھٹلا رہے ہوتے ہیں، بعد میں دیکھتے ہیں یہ تو سچ نکلا، انہوں نے تو بہت عرصے پہلے یہ بات کہی تھی. جن شخصیات کا میں نے نام لیا، یہ ساری ان شخصیات میں سے جن کے بارے میں روایات بتاتی ہیں کہ ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے علم منایا عطا کیا، جس کی وجہ سے وہ بہت سارے غیب کے پردوں سے آشنا تھے. یہ کون سے لوگ ہیں جن کے والدین ہو سکتا ہے مشرک ہوں، بت پرست ہوں، اور وہاں سے یہ لوگ آئے اور انہوں نے ایمان کو قبول کیا، اور اس کے بعد تہذیب نفس کے ذریعے سے اور اسی من اخلص للہ 40 صباحا کی اس روایت کی روشنی میں اپنے آپ کو پاک کر کے اس مقام تک پہنچے. عباس علمدار کون ہے؟ وہ جن کے والد خود ولی خدا ہے، اور عباس علمدار ان کے فرزند ہیں
جن کے اندر والد کی خصوصیات ہیں. چونکہ والد کی خصوصیات ہے اس لیے اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو عباس علمدار کہاں اور حبیب ابن مظاہر کہاں؟ عباس علمدار کہاں؟ رشید حجری کہاں؟ عباس علمدار کہاں اور میثم تمار کہاں؟ عباس علمدار کہاں اور سلمان فارسی کہاں؟ عباس علمدار کہاں اور حضرت ابوذر کہاں؟ اگر ایسا ہے تو پھر اگر ان کا مقام اتنا بلند ہے علم کے حوالے سے، فہم کے حوالے سے، بصیرت کے حوالے سے، تو پھر عباس علمدار کا مقام کتنا بلند ہونا چاہیے. یہ وہ نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عباس علمدار کی معرفت صرف ان کے کربلا میں وفا تک محدود نہیں ہے. وفا ایک مظہر ہے اور اس کے علاوہ باقی وہ تمام خصوصیات جو ایک انسان کامل میں نظر آنی چاہیے آپ کو کربلا میں حضرت عباس میں نظر آتی ہے. فرماتے ہیں محمد والے حضرت عباس علمدار کی امام حسین علیہ السلام سے جو عقیدت ہے، جو رشتے کی نوعیت ہے، وہ بڑی عجیب ہے. تاریخ اس پر متفق ہے کہ پوری زندگی حضرت عباس علمدار نے امام حسن کے ساتھ بھی، امام حسین کے ساتھ بھی اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ بھی ایسا رویہ رکھا ہے جیسا ایک عبد اور مالک کا رویہ ہوتا ہے. بھائی ہے لیکن رویہ اس طرح کا رکھا ہے. اس لیے روایات متفق ہے اس بات پر کہ حضرت عباس نے کبھی امام حسین علیہ السلام کو بھائی کہہ کر نہیں، بلکہ جب بھی پکارا یبن رسول اللہ کہہ کر پکارا، جب بھی پکارا یا سیدی کہہ کر پکارا، جب بھی پکارا یا ابا عبداللہ الحسین کہہ کر پکارا، احترام اور تقدس کے ساتھ. صرف ایک مقام ہے جہاں پر حضرت عباس نے پہلی دفعہ امام حسین کو یا اخا کہہ کر پکارا ہے، اور وہ مقام ہے جب آپ گھوڑے سے زمین پر گئے. یہ وہ مقام ہے. کیونکہ ٹائم کم ہے، مجھے اگلی مجلس میں بھی جانا ہے اور اب بھی اچھا خاصا آپ کا میں ٹائم دے چکا ہوں. حضرت ابھی کافی سارے نکات تھے لیکن انشاءاللہ کسی اور موقع پہ اگر اللہ نے توفیق دی بیان کروں گا. ایک دفعہ سلوات دیجیے گا محمد والے. عزیزان گرامی، باب الحوائج کے دروازے پر ہے ہم سب. آج باب الحوائج کی مجلس ہے، باب الحوائج کا ذکر ہے، اور باب الحوائج دلوں کو مسخر کرنے والی ہستی ہے جس کے دروازے سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا. ایک روایت بعض بڑے علماء سے میں نے سنی، ابھی تک اس کا ریفرنس میں تلاش نہیں کر سکا، ٹائم نہیں کر لوں گا، لیکن روایت بڑی عجیب ہے اور روایت نقل ہوئی ہے امام صادق علیہ السلام سے، اور روایت ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. بیان فرما رہے ہیں امام صادق. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مقام عباس کو سمجھنا چاہو تو عالم محشر کو دیکھو. عالم محشر میں جب ساری مخلوقات کو ایک میدان میں جمع کیا جائے اور جب سب مضطرب ہوں گے، سب پریشان ہوں گے اور سب شفاعت کے محتاج ہوں گے، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نبی کریم متوجہ ہوں گے اور اس کے بعد پکاریں گے میری بیٹی فاطمہ کہاں ہے. جب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نام آپ پکاریں گے تو اہل محشر جو اربوں انسان ہے سب کی نگاہیں اٹھیں گی کہ کہاں سے جواب آتا ہے. اس اسنا میں غیبی آواز آئے گی، اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، نبی کی بیٹی تشریف لا رہی ہے. جیسے ہی یہ جملہ سنیں گے لوگ ان کی نگاہیں خود بخود جھک جائیں گی. روایت کہتی ہے کہ 70,000 فرشتوں کی جرمت میں بی بی عالم محشر میں تشریف لائیں گی.
جب عالم محشر میں بی بی تشریف لائیں گی اور نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی تو پکاریں گی بابا جان میں حاضر ہوئی ہوں، آپ حکم فرمائیے، آپ نے مجھے یاد فرمایا۔ جواب میں نبی کریم کیا فرمائیں گے بیٹی فاطمہ مجھے ایک بڑا ہی اہم کام ہے۔ بابا آپ فرمائیے کیا کام ہے؟ ان گناہگار امتیوں کو شفاعت چاہیے اور تمہاری شفاعت درکار ہے۔ جیسے یہ جملہ ارشاد فرمائیں گے، روایت کہتی ہے کہ تمام عالم محشر کی نگاہیں اٹھیں گی کہ بی بی کیا فرماتی ہے، کیا دیکھیں گے؟ چونکہ عالم محشر اس دنیا سے ہٹ کر ہے، وہاں عالم تکلیف نہیں ہے کہ وہاں پر آپ مکلف ہو، نامحرم محرم کا چکر یہاں پر ہے، وہاں پر نہیں ہے۔ اس لیے تمام عالم محشر دیکھنے کی کوشش کرے گا کہ ہم بی بی کیا فرماتی ہیں اور کیا کرتی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اس اسنا میں بی بی نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی تو سارا عالم محشر دیکھے گا کہ آپ اپنے عبایا کے اندر سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالیں گی، اور جیسے ہی دونوں ہاتھ باہر آئیں گے تو اہل محشر دیکھیں گے کہ ان دو ہاتھوں میں دو کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں۔ جب ان دو کٹے ہوئے بازو پر نگاہ پڑے گی تو نبی کریم فرمائیں گے کہ بیٹی فاطمہ کیا لے کر آئی ہو؟ جواب میں فرمائیں گی بابا جان میں کربلا سے اپنے بیٹے عباس کے دونوں کٹے ہوئے بازو لے کر آئی ہوں تاکہ ان گناہگاروں کی شفاعت ہو سکے۔ امام صادق علیہ السلام کی اگلی حدیث یہیں سے آگے بڑھتی ہے، فرماتے ہیں کہ تب عالم محشر کے لوگ دیکھیں گے کہ فاطمہ اسم با مسمہ ہے۔ فاطمہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے ماننے والوں کو آتش جہنم سے بچانے والی۔ تو اب اہل محشر دیکھیں گے کہ اللہ ان کو شفاعت کی اجازت دے گا اور نتیجتاً بی بی ایک ایک کر کے اپنے تمام ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی اور جنت میں داخل کرنا شروع کر دیں گی۔ اور روایت کے لفظ یہ ہے کہ جب آپ جنت میں داخل کر رہی ہوں گی تو اس طرح سے محشر کے درمیان سے اپنے ماننے والوں کو چنیں گی کہ دو خصوصیات ہوں گی۔ پہلی یہ کہ جس کا آپ انتخاب کریں گی اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا ھذا محب فاطمہ، یہ فاطمہ کے محب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ فاطمہ جب انتخاب کر رہی ہوں گی تو اس طرح سے انتخاب کریں گی جس طرح سے ایک پرندہ دانے میں سے اچھے دانے کا انتخاب کرتا ہے اور برے دانے کو چھوڑ دیتا ہے، اور اچھے دانے کا انتخاب کر کے جنت میں داخل کرنا شروع کر دے۔ بیوی تو عالم کے حوالے سے اس طرح کی احادیث فراوان ہے احادیث کی کتابوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عباس کا مقام کیا ہے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام کی روایات بھی بتاتی ہے کہ عالم محشر میں تمام شہداء حضرت عباس کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ کاش ہمیں بھی یہ مقام نصیب ہو۔ بڑے بڑے شہداء اور بڑے بڑے عظیم لوگ، حتیٰ انبیاء کے ساتھ آپ کو محشور کیا جائے گا اور انبیاء کی صف میں محشور کیا جائے گا۔ روایات کے الفاظ یہ ہیں۔ جب ہم اسی عباس تلاوت کے دروازے پر پہنچتے ہیں، عباس تلاوت عجیب ہستی ہے، عجیب ہستی ہے۔ میں نے کہیں پر یہ پڑھا کہ جو روایت ابھی آپ کے سامنے میں نے عرض کی کہ جب جاؤ تو پہلے عباس کے دروازے پر جاؤ۔ پہلے ہوئی کے حوالے سے تاریخ میں ملتا ہے کہ جب کبھی وہ نجف سے پیدل جایا کرتے تھے کربلا، تو اس پیدل سفر کے بعد جب وہ کربلا پہنچتے تو پہنچنے کے بعد پہلے حضرت عباس کے حرم میں جاتے، لیکن ابھی حرم میں داخل نہ ہوتے، باہر کھڑے ہوتے۔ وہ جو حوض تھا اس زمانے میں جب گیا تھا تو باب القبلہ کے سامنے ایک بڑا سا حوض تھا، آج کل میدان ہے۔ اس حوض کے اندر ایک ستون اور اس ستون کے ساتھ ایک مشکیزہ لٹکا ہوتا تھا، اور اس مشکیزے سے پانی چھلک چھلک کر حوض میں گر رہا ہوتا تھا۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ جب آیت اللہ العظمیٰ ہوئی وہاں پر جاتے تھے تو 3 جملوں کے ذریعے سے عباس علمدار کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے تھے، صرف 3 جملے، لیکن ان میں سے ہر جملہ
ایسا ہے کہ انسان کے تن بدن میں آگ لگ جائے اور بال کھڑے ہو جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائے. ہر جملہ اتنا عجیب اور گہرا جملہ ہے اور انسان کے اندر کے جذبات کو مشتعل کرنے والا جملہ ہے. پہلا جملہ کہتے السلام علیک یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی عباس، آپ پر میرا سلام ہو. جب تک آپ تھے حسین جوان تھے، حسین کی کمر سیدھی تھی، لیکن جب آپ شہید ہو گئے تو حسین کی کمر جھک گئی اور پھر حسین نے خود یہ فرمایا الان انکسر وقتی، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میری پشت خم ہو گئی ہے اور میں بوڑھا ہوں. پہلا جملہ یہ فرماتا ہے. دوسرا جملہ اس جملے سے زیادہ دردناک جملہ ہے. کیا فرماتے السلام علیک یا حجاب زینب، اے زینب کے حجاب عباس، آپ پر میرا سلام ہو. زینب ساری عمر سوچتی رہی کہ جس کا بھائی عباس جیسا ہو اس کے حجاب کو کیسے خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن جب کربلا میں عباس کے بازو کٹ گئے اور عباس زمین پر گر پڑے اور زینب کو خبر ملی تو تب زینب کو یقین ہو گیا کہ اب اسارت کا وقت آ گیا ہے اور اس اسیری میں زینب کا حجاب چھن جائے گا. تیسرا جملہ اور زیادہ دردناک جملہ ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ فرماتے السلام علیک یا ساق السکینہ، اے سکینہ کے ساقی عباس، آپ پر میرا سلام ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک عباس تھے بچوں کی پیاس باقی تھی. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس اکیلے رہ گئے اور بچوں کی پیاس کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی تو ایک روایت یہ ہے کہ امام حسین نے خود فرمایا کہ بھائی عباس اب تم اٹھو اور ان بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ. تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ جو بچے تھے نا، 28 سے زیادہ بچے ہیں کربلا میں، ان بچوں کو حضرت سکینہ نے اپنے خیمے میں جمع کیا ہے اور ان سب سے کہا ہے کہ بچوں آؤ اپنے پانی کے کٹورے لے کر آؤ، میرے چچا ابھی پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں. جب وہ پانی لے کر آئیں گے تو تم سب کی پیاس بجھ جائے گی، اس لیے سب کو اپنے خیمے میں جمع کیا ہے. اور اس کے بعد عباس نکلے ہیں. لیکن جب عباس لڑتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچے ہیں اور جب پانی پر آپ نے اپنا قبضہ دکھایا ہے اور پانی چلو میں بھرنے کے بعد دوبارہ گرایا ہے اور دنیا کو بتا دیا کہ عباس وفادار ہے، اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا جب تک خیمے میں موجود مخدرات اور معصوم بچوں کی پیاس نہ بجھے. اور اس کے بعد جب مشکیزہ لے کر باہر آئے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ جب عباس باہر آئے تو عباس کی ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح سے یہ پانی خیام میں پہنچے. اس خواہش کے تحت ایک ہاتھ میں نیزہ تھا تلوار اور دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ تھا اور اس طرح سے آگے بڑھے اور جب آگے بڑھے اور لڑتے رہے یہاں تک کہ ایک بازو قلم ہوا اور زمین پر گر پڑا. جب بازو قلم ہوا زمین پر گرا تو اس کے بعد آپ کی پوری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے اس پانی کی حفاظت کی جائے، لہذا اس پانی کو بچاتے بچاتے آگے بڑھے. ایک وقت آیا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا. جب دوسرا بازو قلم ہوا تو اب تاریخ کہتی ہے کہ عباس کی اب آخری خواہش یہی ہے کہ کسی طرح سے اپنے جسم پر تیر لے لیکن کسی طرح سے اس مشکیزے کی حفاظت کرے. مشکیزے پر یوں جھک گئے کہ تیروں کا رخ عباس کے بدن اطہر کی طرف ہو لیکن مشکیزہ بچ جائے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور اس مشکیزے پر اس طرح سے لگا کہ عباس کی امیدیں پانی میں بہہ گئیں. جب عباس کی امید بہہ گئی تو اب ایک عجیب منظر آیا کہ عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ خیام کی جگہ اس کے برعکس دوسری طرف مخالف صف پر کیا ہے. اور مورخین کہتے ہیں کہ اب عباس نے جب اپنا رخ موڑا نا تو وجہ کیا تھی؟ خیمے میں جا کر سکینہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے، ان بچوں معصوم بچوں کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے اور کیسے بتاتے کہ میں پانی لے کر نہیں آ سکا. اب جب رخ بدلا تو چاروں طرف سے ایسے حملے ہوئے
کہ ایک روایت کہتی ہے کہ کھجور کے درخت کے پیچھے سے ظالموں نے اس طرح سے حملہ کیا کہ گرز جب لگا سر عباس پر تو آپ زمین پر تشریف لائے، لیکن ایسی کیفیت تھی کہ سارا جسم تیروں سے چھلنی تھا اور جسم تیروں کے اوپر تھا۔ اب مورخ یہ لکھتے ہیں کہ جب عباس زمین پر آئے تو منظر ایسا تھا کہ نہ وہ زمین پر تھے نہ وہ آسمان پر، اس لیے کہ آپ کا بدن تیروں کے اوپر تھا۔ لیکن منظر ایک اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ عباس کی ایک آنکھ پر تیر لگا تھا۔ وہ جو تیر لگا تھا اس کی وجہ سے عباس شدید تکلیف میں تھے۔ اس تکلیف سے نکلنے کے لیے عباس نے کیا کیا؟ اپنے دونوں گھٹنے جوڑے، اپنا سر جھکایا اور تیر کو اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان لیا، اور اس کے بعد جب جھٹکا دے کر پیچھے ہٹے تو تیر تو باہر آیا لیکن آنکھ کے ساتھ باہر آیا۔ عباس نے ایک آنکھ دی، لیکن کربلا سے لے کر آج تک کروڑوں آنکھیں اس بارگاہ میں اٹھتی ہیں اور مایوس نہیں بلکہ اپنی حاجات لے کر آتی ہیں۔ عباس نے 2 بازو دیے، لیکن ان 2 بازو کے دینے کے نتیجے میں اللہ کی تمام مخلوقات کے لیے عباس کی رحمتوں کا دروازہ کھل گیا ہے۔ ہم عباس کی اس کیفیت کو جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عباس جب زمین پر تشریف لائے تو تشریف لانے کے بعد بس ایک جملہ کہا، یا اخا ادرک اخا، اور میرے بھائی حسین اب اپنے بھائی کے سرہانے پہنچیے۔ عباس کے سرہانے حسین تو آئے، لیکن کس طرح سے؟ کمر خمیدہ ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، بڑھاپے کے آثار پورے جسم پر نمایاں ہیں، اور روتے ہوئے آتے ہیں۔ جب عباس کے قریب آتے ہیں اور عباس کے چہرے سے خون صاف کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آنکھ پر تیر لگا ہے، بدن پر تیر لگا ہے، اور بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو تیروں سے اور تلواروں سے محفوظ ہو۔ عباس کو سینے سے لگاتے ہیں، جب سینے سے لگاتے ہیں تو اس کے بعد بعض مورخین اور علماء یہ لکھتے ہیں کہ عباس کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پہ رکھا۔ جیسے ہی زانوں پہ رکھا، عباس نے اپنا سر زانوں سے اٹھایا، زمین پر رکھ دیا۔ عباس یہ کیا کر رہے ہیں؟ جواب کیا آیا؟ جواب یہ ہے کہ بھیا آپ اس وقت میرا سر اپنے زانوں پہ رکھ رہے ہیں، لیکن کچھ دیر بعد جب آپ کے سر کی نوبت آئے گی تو اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ کا سر تو زمین کربلا پر ہو لیکن میرا سر آپ کے زانوں پر ہو۔ میرا سلام ہو عباس کے اس کٹے ہوئے سر پر، میرا سلام ہو عباس کے ان کٹے ہوئے بازو پر، میرا سلام ہو عباس کی ان آنکھوں پر جن پر تیر لگا، میرا سلام ہو عباس کے اس ٹکڑوں میں تقسیم شدہ بدن اطہر پر جس کی قبر بھی اس لیے چھوٹی سی بنائی گئی۔ جب پوچھا گیا کہ عباس تو اتنے بڑے تھے، اتنے عظیم تھے، عظیم الجثہ تھے، قبر اتنی کیوں چھوٹی ہے؟ جواب کیا ملا؟ عباس کو کربلا میں اتنے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا کہ اب تن کو سمیٹ کر چھوٹی سی قبر بنا دی گئی ہے۔ عباس آپ کے بدن اطہر پر ہمارا سلام، آپ کے خشک لبوں پر ہمارا سلام، آپ کے اس جلے ہوئے دل پر ہمارا سلام، آپ کے اس سلام آخر پر ہمارا سلام، آپ کے اس وفا پر ہمارا سلام، آپ کے اس پیاس پر ہمارا سلام۔